عالم و عمل استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد صاحب چشتی دامن برکاتہم العالیہ، آپ کے عمل سے قبل انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ استقبال کیجیے۔ نعرہ تکبیر۔ بارہ دعا فرماؤ اللہ رب العالمین صدقہ کربلا دے شہیداں دا بندہ ناچیز نو اپنی روحانی قوت عطا فرماوے تاکہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے دین متین دی خدمت کر کے تے بندہ ناچیز اپنی بخشش دا کوئی سامان اکٹھا کر لوے۔ عزیزان گرامی، بندہ ناچیز تواڈے سامنے مختصر وقت دے اندر سیدنا امام علی مقام سلام اللہ تعالی علیہ تعلیمات، آپ دی تعلیمات مقدسہ دے چند پہلو جناب دے سامنے رکھے گا۔ اللہ میری شرح صدر فرماوے۔ زان گرامی یاد رکھو، حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان لعین دی تخلیق تو بعد حق و باطل دا مقابلہ اور زور آزمائی شروع ہے، اور اے اللہ تعالی دی حکمت دے مطابق قائم رہنی۔ حق و باطل وجود آ چکے ہیں، ان صورتوں نے چند یا تے حق باطل دونوں نو ختم کر دیتا جائے، یہ ناممکن۔ حق باطل دونوں ختم نہیں ہو سکتے۔ دوسری صورت حق دے اللہ تعالیٰ کو کوئی مٹا سکتا، لاکھ سپر پاور ہو جو مرضی ہو جائے، کسی کی ضرورت ہی نہیں۔ میں لکھ دینا کہ حق کبھی مٹ سکتا ہی نہیں۔ باطل کس سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ سانو کوئی اپنی تاریخاں بولتے نہیں گئی نا، صلاح الدین ایوبی ساڈے وچ ہی ہوئے نے، محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ ساڈے اندر ہی ہوئے نے۔ ساری تو تاریخ ہی بڑی سنہری ہے، ساری تاریخ بڑی سنہری ہے، وہ اسی بڑے پیڑے آ اتنے تے شہادتاں تے بہادریاں تے قربانیاں دیا صفا لگیاں پہ، حق نہیں ختم ہو سکتا۔ ہوں تیسری صورت باطل ختم ہو جائے وہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید مثال فرمائی ہے، فرمایا حق تے باطل دی مثال ہے جی میں بارش دینا تے وادیاں تو پانی رڑ کے آتا ہے تے اس پانی دے اتنے جگ بنی ہوتی۔ میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاء اللہ میرے برادر مکرم استاد العلماء مولانا محمد خادم حسین صاحب نقشبندی رضوی تشریف لائے ہیں، شکر گزار ہوں میں جناب نے رضا نوازی فرمائی ہے۔ تو غور فرمانا جناب، اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن حکیم کے اندر مثال دیتی ہے، تو مثال سن کے تو یقین اپنے اندر بحال ہے۔ اللہ فرماؤں ہے میں جدو بارش دینا تو پانی وادیاں رڑ کے آتا ہے، تو اس پانی کے اتنے جگ بنی ہوتی، جگ تو بعد دیہڑ لگ جائے، 2 لگ جان، 10 لگ جان، اخیر جگ فرمایا مک جاتی تے پانی نال میں پھر علاقے تے علاقیاں نو سیراب کرتا رہنا، فصلاں اگانا وا تے پانی دا فیض میں پھر بڑی دیر تک قائم رکھنا وا۔ یہ اللہ سونے نے قرآن مجید تے مثال دے کے تے حق باطل دا مسئلہ سمجھایا ہے۔ اللہ سونا فرماتا ہے یہ مثال جے حق تے باطل دی، باطل اتوں جگ کے تے حق تھلے پانی۔ یہ ساڈے رب دے سچے قرآن نے مثال دیتی، فرمایا حق جڑا ہے یہ پانی ہے،
جگ کی ہے مڑ سیاح نے پرانی مثال آ کے ہونے تو پتر موتر کی جگ واگ بہ جائے گا آدھے ہوتے نے کہ نہیں نا ہوں بڑھتی تو بڑے وہ جناب روک شوق نال اٹھتی ہوتی ہے تو انہوں بیٹریاں بھی ویکیا کرو اٹھنا نہ ویکیا کرو جی یہ باطل جہا نا یہ بھاوے جنہ مرضی عروج ہوے یہ موتر کی جگ واگ کوئی بہ جاتا ہے اصل وچلا راز یہ اللہ سونا یزید نو پیدا ہی اس واسطے کرتا تاکہ حسین کی شان تے نکھر جاوے نہیں تو کیوں دشمن اپنے اپنے دشمن کو کیوں بنا اللہ کے بندے وہ کیوں بنا انہیں بنایا اس واسطے میں کہ وہ سجنا نو عروج دشمن نال ملتا ہے اصل وچلا راز ہے مقابلے چ نمرود نہ ہو ابراہیم دی شان کا پتہ کیویں لگے گا نمرود کوئی ہوے چیخا بناوے وچ سٹے تو پھر رب نے وکھاونا ہے نا میرا ابراہیم چیخے وچ نہیں سڑ سکدا تے جے کوئی کنجر سٹن والا ہی نہ ہوے یہ گل نہیں سمجھ جے کوئی بے ایمان سٹن والا ہوے نا تو پھر شان ابراہیمی دا پتہ کیوں لگے اقبال فرماؤندے نے تو اس زمانے دے نمرودا تو گھبرا نہیں انہاں دے فیض نال تے تینوں ابراہیمی ملنی ہے تو کیوں گھبراتا ہے انہاں نمرودا وچ بھی بڑے بڑے راز پے جے باہر صورت اللہ سونا فرماوندا ہے کذالک جعلنا لکل نبی عدوا اللہ فرماوندا ہے اساں آپ ہی بنانے ہاں نبیاں دے دشمن اساں آپ ہی بناونے ہاں نبیاں دے دشمن اللہ فرماوندا ہے اساں آپ ہی بناونے ہاں تے جدوں رب بناون والا ہوے اللہ سونا بناون والا ہوے دشمن نو تو پھر نبی بھی تے آندے نے دشمن ہونا چاہیے سارے مقابلے میں آوے جنوں اللہ نے بنایا ہے اساں اینو قبول کرنے آئے دشمن سارے مقابلے میں آوے پھر وہ وقت آ جاندا ہے اللہ فرماوندا ہے جنوں میں بنایا ہے اینو تو مٹا دے اور غور نال سمجھنا اللہ دیا بندیا اللہ وحدہ لا شریک مولا نے حق باطل دونوں نو رکھنا ہے ہن دوویں حق باطل نہیں مٹ سکتے تے نہ کلا حق مٹ سکتا ہے نہ کلا باطل مٹ سکتا ہے ہن چوتھی صورت حق بھی رہنا ہے تے باطل بھی رہنا ہے لیکن انہاں نو رلا کے نہیں رکھنا اے میرے مولا حسین نے کربلا دے میدان سبق پڑھایا ہے کہ حق دے باطل نو کبھی رلایا جائے نہیں ولا تلبس الحق بالباطل اللہ فرماوندا ہے حق نو باطل دے نال نہ رلایا جائے مثال دینا جٹکی جئی پیشاب نو دودھ دے نال نہ رلایا جائے پیشاب دودھ وچ رل جاوے تے دودھ رہندا ہی نہیں باطل نو قبول ہے حق میرے وچ رل جاوے مگر حق نو قبول نہیں باطل میرے وچ رل جاوے کیونکہ اقبال فرماؤندے نے باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے شرکت میاں نئے حق و باطل نہ کر قبول سبحان اللہ نعرہ تحقیق میرے پتر بیٹھو نعرہ تحقیق ماری دا کہنا نعرہ میرا بولو نا نعرہ تحقیق حق چار یار ایسا چاہوں دے ساڈا منہ سڑ جائے تے اسا ایک دا نام لئیے منہ سڑ جائے سنی دا اسا تے اللہ دی مہربانی نال چاہوں نو منن والے ہاں تے چاہوں نو منتے دنیا تو ٹر جانا ہے انشاءاللہ العزیز گل سمجھو ہاں جی ہاں ایک دا نعرہ مارو گے تے تین وچ نہیں ہوندے جی تحقیق مارو گے تو چارے ہی آ جان گے وہ نہ بنو دوسری نقل نہ اتاریا کرو دوسرے تو چارے ہوتے جی نقلی چلو گے صرف نقل اتارنی آتی اس واسطے نقل کسی بھی نہ اتاریا کرو اپنے قلعے سے قائم رہی گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی اس واسطے ہوں سمجھنا ذرا اللہ دیا بندے مالک کا کرنا
اللہ وحدہ لا شریک مولا نو حق دے باطل دی ملاوٹ قبول. اس جہان کے اندر حق بھی ضرور رہنا ہے تے باطل بھی ضرور رہنا ہے. باطل والے مولوی بھی ہون گے, حق والے مولوی بھی ہون گے. باطل والے جناب جی باطل والی تعلیم بھی ہونی ہے, حق والی تعلیم بھی ہونی ہے. باطل والی سیاست بھی ہونی ہے, حق والی سیاست بھی ہونی ہے. باطل والے حاکم بھی ہون گے, حق والے حاکم بھی ہون گے. باطل والا قانون بھی ہوے گا, حق والا قانون بھی ہوے گا. انہاں سارے نو رلاونا نہیں. میرا حسین سبق پڑھا گیا ہے, سر پاویں چڑھ جاوے نیزے تے, کبھی حق دے باطل نو رلنا قبول نہ کریا جے. حق نو وکھرا رکھیا جے تے باطل نو وکھرا رکھیا جے. اللہ دے بندیا یاد رکھ لے, حق دے باطل نو رلاون والا منافق ہوندا ہی اونوں اج دی زبان وچ لبرل آکھیا جاندا ہے. کی آکھیا جاندا ہے؟ لبرل جان دے. لبرل جیڑا ہوئے نا اندر دا منافق تے سارے نو آکھدا ہوئے ٹھیک تے جتھے کوئی لگا ہی رہے انہوں کی آکھدے نے لبرل. تے اسلام وچ انہوں آکھدے نے منافق. اسلام وچ دا کی نام ہے؟ ذرا مزہ نہیں آیا, ذرا ڈٹ کے بولو نا. اسلام وچ انہوں کی آکھدے نے جیڑا آکھے سارے چنگے نے, کسے نو نہیں کچھ آکھنا چاہیے. میں آنا وہاں کوئی مانو یا یاد حسین منانا چھوڑ دو یا ہر کسی کو اچھا کہنا چھوڑ دو. ایمان نال دس جے یہی مطلب لویے بھی ہر کسی جتھے کو لگا ٹھیک لگا تو مڑ امام حسین تو غلط بن گئے. انہیں یزید نو غلط سمجھا تے آئے نا مقابلے میں. بولو تو صحیح نا. ایمان نال دس جڑا یزید نو بھی آکھے ٹھیک ہے وہ بڑا بڑا یزید ہویا کہ نہ ہویا؟ جڑا یزید نو بھی آکھے ٹھیک, حسین نو بھی آکھے ٹھیک, فرعون نو آکھے ٹھیک, موسیٰ نو کلیم نو آکھے ٹھیک, ابو جہل نو بھی آکھے ٹھیک, تے کملی والے نو بھی آکھے ٹھیک. اے دے نال دا تے لعنتی بندہ جا کے کوئی نہیں. مومن وہی ہوے گا جڑا باطل نو باطل آکھے, حق نو حق آکھے, سچ نو سچ آکھے, جھوٹ نو جھوٹ آکھے. جڑا انہاں نو رلاون دی کوشش کرے گا وہ باطل پرست اور منافق تو ہو سکتا ہے, اس کا مومن ہونے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہو سکتا. توجہ رکھنا میرے مولا حسین تے حسینی غلام نو کدی یہ گل گوارا نہیں کہ حق باطل نو رلا دتا جاوے. نہ حق دی تعلیم وکری, باطل دی تعلیم وکری, حق دی تہذیب وکری, باطل دی تہذیب وکری, حق دا قانون وکرا, باطل دا قانون وکرا. حق نو چلاون والے بھی پاک چاہیے نے, حق دے چلن والے. مولا توجہ رکھنا, ہن یزید دے اندر پلیتیاں سن, مولا حسین نے گوارا نہیں کیتا اے تے حق باطل رل جاوے گا. ہوے پلیت چلاوے خدا دا پاک قرآن, قانون قرآن دا چلاوے, آپ پلیت ہوئے, آپ جرم کرنے والا قرآن تے عمل نہ کرے تے ادھر قرآن نو چلان والا ہوئے. مولا حسین سرکار نو ایک گل گوارا ہوئی نہیں, اسے تے قربانی امام حسین سرکار نے دتی ہے. او خدا دے بندیاں اے تے اج دے رہبر تے لیڈر نے جڑے ساریاں داڑاں کٹھے گھوٹی کھڑے نے. گل سمجھ لگی؟ تے تائیں جدوں دعا منگدے نے تے دعا بھی قبول ہوندی, بڑی قبول ہوندی. قبول ہوندی ہے اے منگدے نے کچھ تے دین والا دیندا ہے کچھ. گل سمجھ آئی کہ نہیں؟ انہاں دی دعا بھی الٹی سنیندی پئی ہے تے امداد بھی جے کسے دی کرے نا تے کردے حمایت نے تے اگلے دا بیڑا گرک ہو جاتا. تو میں سنیا اج بھی جلوس نکلتے رہے ہیں. تو میں ایک مثال دینا, رجب کی مثال دے کے اگے چلنے. تھندار نے پکڑیا ایک بندہ, تھندار نے ایک بندہ پھڑ لیا تو انہوں تھانے لے گیا. پچھوں آندا کوئی میرے ورگا بھرا گیا چھڑاون واسطے. گل سمجھنا, تھندار نو کہن لگا تینوں پتہ نہیں میرے بھرا نو پھڑ لے تے میرا بھرا ہے. تھندار نے انہوں منجی تے بایا سی, کہن لگا اٹھ تھلے پاؤ. بھائی کہن لگا تینوں پتہ ہی سی میرا بھرا ہے, تو پھر پھڑ لیا. انہیں نے چیر منشی نو آخیا پرچا کٹ کے لٹر 5 بار کے اندر پا دے. گیا سی برا نو چھڑاون واسطے, روپ پیا پاؤں ہے, روپ پا کے فارغ ہویا تو بھائی ہوری حوالات تک پہنچ گئے. گل سمجھا کدھر؟ اور جب بھائی ہوری اتنے اپڑ گئے تو بڑے بھائی صاحب باہر نکلے نا تو ایک اور بندہ پیا ہوئے. اس پوچھا میں کھے چلے ہے کہ بھائی میرا ایک یار میرا بیلی اندر ہویا تو میں گیا انہوں جا رہے انہوں چھڑاون. ہو سکے گل نہیں کوئی, میں اپنا اندر کرائی ہونا ہے تو جٹ لگتا ہے, میں نہیں دس رہا. یہ تو گل ہی کوئی نہیں. سڑکے جاوا حق باطل کو ملانے والوں سے میں دست بستہ گزارش کرتا ہوں, ذرا بات کو سمجھ لینا.
دشمن چڑھے افغانستان پہ یہاں ایسے کھورو پتے ساڈے برا انہیں بار بار بم تو کر دیتا ہے. اتو واری آئی ہے عراق بھی. عراق والے کی فریاد عراق گل نہیں کوئی نہیں, افغانستان نہیں بچائی آؤ جی افغانستان بچ گیا ہے انہیں جلوس کٹ کے تینوں چل گل ہی میں تو سارے ہاتھوں کی میں گل کو نہیں لگتے ہاتھ نے کام کر لیں. پر خدا کی قسم کر کے آنا یہاں لوگوں نے حق باطل رلایا ہے کہ جتنے قدم رکھتے ہیں یہاں کا قدم ہی ملوث ہوتا ہے. بابرکت قدم اس بندے کا ہوگا جو داتا گنج بخش جیسا صرف حق کا حامی ہے, جنہیں بابا فرید ورگیا حق کا ہی تھڑا ماریا ہے, باطل کا تڑا نہیں کٹیا. ذرا توجہ فرما لا دیا بندے اور خدا دی قسم کر کے آنا میرے مولا حسین نے سبق دسیا ہے اور سر میرا نیزے تے جا رہا ہے. میں یزید نو تسلیم نہیں کیتا, میں تانوں دس کے جا رہا جے کبھی حق باطل والے نو تسلیم نہ کریا جے, کبھی حاکم نہ منیا جے, کبھی حق دے باطل نو نہ رلایا جے. توجہ رکھنا میرے مولا حسین سرکار نے سبق دتا ہی کربلا دے میدان دے اندر, اور دوجا سبق مولا حسین سرکار نے دتا ہے حق والے بھاویں تھوڑے ہون باطل والے چوکھے ہون. تسا یہ نہ ویکھیا جے نفریقے دی زیادہ ہے ووٹ کے دے چوکھے نے, ووٹاں نو نہ ویکھیا جے جدھر 72 تن کھلوتے ہون ادھر ہی رل جایا جے. ایمان نال دس جے آ جائیے اس گنتی دے اوتے تے ایک پاسے تے 18,000 کھلوتے نے, ایک پاسے ہریا کون گنتی تے آئیے, گنتی تے آئیے تو ملک کون جتنا ہے 18,000 ہی جتنا ہے. پھر تو حسین پاک کی چھٹی کرائی بیٹھے. حسین پاک نے دسیا حق پاوے تھوڑا ہو کلا شیر خدا دا بھی کھلوتا ہوگا نا. چڑھتی ہے جب فقیر کی شان پہ تیرے خودی, چڑھتی ہے جب فقیر کی شان پہ تیرے خودی, چڑھتی ہے جب فقر کی شان پہ تیرے خودی, ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کارے سپاہ. اقبال فرماندا ہے وہ فقیر ہوے نا تے کلا فوج دے برابر ہے. معلوم ہویا ویکھو مسلماناں میں تیرے تے سوال کرنا, جھوٹے خدا بہتے نے کہ سچا؟ صدقے جاواں اس قوم کو, ہائے 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 ہمیشہ اس قوم دی متی وجی ہوئی ایماندار کر کے آنا وہ اللہ کنے نے بہت گنتی میں آ جائیے ووٹاں کون جتنا ہے مڑ تو اللہ کی چھٹی ہو. ہاں تو جمہوریت نو منن والا ہے نا. چلو بیلیو پھر بارڈروں پار چلیے وہ بھی یہ کچھ ڈھیر سا ویسے بنا تو ہوتا ہی ہے نا. ایک خدا نال کوئی سواد ہے کم از کم ہر کچھ خدا پیا ہو ٹھیک ہے میری یہ کوئی سواد آتا ہے کہ پوجا پاٹ کرنے کا خدا دیا بندے قدم قدم دے اوتے حسینیت نو اصل قتل کر کے بیٹھے. مولا حسین دا سبق سی حق باطل کو ملانا اصل ملائی بیٹھے. ادھروں بارڈروں پار والی چیزاں ادھروں ساڈیاں ہر شر والی کھڑی ہے. گل سمجھنا نہ جی ساڈا تن ہے نہ تن جی ساڈا جسم ہے تو یہ بھی درگا ہے, جی ساڈا چگا ہے تو وہ بھی درگا ہے. اصا ہر شہر دو رگی بنائی کھڑے ہاں, ادے تتر تے ادے بٹیر ادے کھوتے تے ادے گھوڑے رلا کے وچلی ایک کھچری جنس باطل والا تیار کر دئی. حق باطل کو ملایا جائے تو کھچری جنس تیار ہوتی ہے. اگر اکیلا حق والا رہے تو مولا حسین تیار ہوتا ہے. توجہ رکھنا میں رپیا کرنا ہوں. میرے مولا حسین سرکار نے تعلیم دیتی کربلا کے میدان کے اندر. مینو آخیا گیا شہادت بیان کریا جے مگر یاد رکھنا میرا مطلب کچھ اور ہے. شہادت بیان کرنی یعنی کہ امام حسین سرکار نہ لے ہو گیا فلان ہویا کربلا کے میدان
اترو تو بھی وگا لینا ہے، اترو وگاون والے وگا لیندے نے، اے جھٹ دا جھٹ غم تیرے تے چڑھ جاندا ہے، اتھوں جدوں باہر نکلنا ہے اے غم تیرا پیراں وچ آ جاندا ہے، پھر حسین پاک تینوں یاد نہیں رہندے، حسین پاک بھول گئے، ہاں جی درد جاندا رہا، غم حسین جاندا رہا، میں تینوں او غم دینا وا جے ہمیشہ او غم بیٹھ گیا تینوں مولا حسین بھی ہمیشہ یاد رہن گے۔ یہ غم تے تینوں بڑے بڑے دین والے، ہاں یہ تے کنا تے ہاتھ رکھ کے میں اگلے دن ضلع بہاڑی تقریر واسطے گیا، اوتھے ایک مولوی پہ آ کے بھڑیا بکرا مر جاندے تے رونا ہے، حسین مریا تے نہیں رونا ہے، اتھرو چوگا اتھرو چوگا۔ میں اس تو پوچھا، میں اس مالی دے چھگے نو جاندا سا، میں ویکھیا چھگے وال نظر پائی نا تے دھی بھی باہر تے پتر بھی باہر، میں پوچھا مولی دے پتر تھی کی پہ بندے نے؟ آخر ترقی یافتہ پہ بندے نے۔ میں کیا ادھر مولوی اتھرو کٹاندا ہے، ادھروں بےمان بنیا کھڑا ہے، یہ غم حسین چڑھے۔ اور گل غور نال سمجھنا، ایمان نال دسنا، مولا حسین سرکار نو اپنی ذات پیاری سی یا حضور دا دین پیارا سی؟ سچ بولیا جی، اپنا پتر پیارا سی یا دین پیارا سی؟ ایسا بچے اپنی عزت پیاری سی یا دین پیارا سی؟ کیوں اگر یہ چیزاں پیاریاں ہوندیاں تے دین نو روڑ چھڈ دے تے انہاں چیزاں نو بچا لیں دے، ایویں ہی ہے نا۔ مولا حسین کیڑی شے بچائیے؟ ذرا بولو چا۔ مولا حسین نے دین بچا کے دس دیتا ہے، اور میرے نانے دی امت مینوں ایک ہی شے دا غم ہے، نہ مینوں اصغر دے شہید کراؤن دا غم لگا ہے، نہ مینوں اکبر دے قربان کراؤن دا غم لگا ہے، نہ مینوں اونوں محمد دے لٹاون دا غم لگا ہے، نہ مینوں مدینے چھڈن دا غم لگا ہے، مینوں غم لگا ہے تے سونے نانے پاک دے دین غم لگا جے۔ ہن یاد رکھنا اللہ دے بندیا، جڑی شے دا غم مولا حسین نو سی، توجہ رکھنا، جڑی شے دا غم حسین نو سی، قربان جاواں جس دے غم دے اندر انہاں اپنی ہر شے لٹا قربان فرما دیتی ہے، اس شے دا غم او شے کیڑی ہے؟ او نبی پاک سرکار دا دین ہے۔ او میں پوچھنا وا غم حسین مناون والے نو، جے کوئی سینہ کٹدا ہے تے میں اونوں بھی پوچھنا وا، جے کوئی کنڈ پاردا ہے تے میں اونوں بھی پوچھنا وا، جے کوئی جناب جی بریلوی ہے تے میں اونوں بھی پوچھنا وا۔ او دس مولا حسین نو جڑی شے دا غم سی، تینوں اس چیز دا کدی غم لگا ہے؟ کدی ستیا تو نہیں ویکھیا، کدی اندازہ نہیں لایا کہ نہ میرے تن تے دین رہا ہے، نہ میرے گھر کے اندر دین رہا ہے، نہ میری تھی تے دین رہا ہے، نہ میرے کنبے تے دین رہا ہے، نہ میرے کاروبار تے دین رہا ہے، نہ میری تعلیم تے دین رہا ہے، نہ میری تعلیم تے دین رہا ہے، نہ میرے قانون تے دین رہا ہے۔ جیڑی شے دا غم مولا حسین نو سی، اساں نہ ستیا غم کیتا ہے، نہ جاگدیا غم کیتا ہے، مڑ مولا حسین سرکار دے غم دے اساں ڈرامے تے کر سکنے ہیں۔ مینوں قسم اس وحدہ لا شریک دی جس دے قبضہ قدرت دے اندر فقیر دی جان ہے، غم حسین او نہیں ہوے گا جنوں دین مصطفیٰ دا غم تے درد ہوے گا۔ ستیا غم کیتا ہے، نہ جاگدیا غم کیتا ہے، مڑ مولا حسین سرکار دے غم دے اساں ڈرامے تے کر سکنے ہیں۔ مینوں قسم اس وحدہ لا شریک دی جس دے قبضہ قدرت دے اندر فقیر دی جان ہے، غم حسین او نہیں ہوے گا جنوں دین مصطفیٰ دا غم تے درد ہوے گا۔ تین سمجھ چلی آئے نا دین کا درد چل آئے تو گل پہ جانا۔ اچھا ہے نے گل کی کیوں دین دی دین رکھے مولوی اپنے کول، دین مولوی اپنے کول رکھے تو پھر حسین کا بھی صرف مولوی سے تعلق ہے۔ گل نہیں سمجھ لگی؟ اتنے میں حیرت آؤں عجیب گلاں ویکھیاں، جی کوئی چکرے پہ بیٹھیاں نے غم حسین کا لگا ہے، جی کوئی فلموں کے کنجر ہے غم حسین کا لگا ہے، وہ بھی دس دن پٹتے پھرتے۔ میں پوچھا حیران ہو گیا، میں دیکھا جناب جڑے ساری دیہی بلو پرنٹ ویکھن انہوں نے بھی غم حسین کا چڑیا ہے، کنا دن ایک دیکھ جناب پکا کے سبیل پانی بھی لا کے غم حسین پہ ادا کرتا ہے۔ میں کیا چلیا تینوں غم حسین کا ہوندا تیری زندگی بھی مولا حسین دی غیرت والی ہوندی۔ وہ کیسا غم حسین دا یار، ویسے گل کرن لگا لطیفے دے طور تے یزید پاکستانیاں دے وچ آ جاندا نا تے او ڈرامہ بازی سکھ جانا ساڈے کول کہ انہیں حیران رہنا سی پاکستانی وہ مینوں بھی پچھا چھڈ گیا جی، وہ انہوں تے گورا سا دستے جوڑا ہوئے بے وقوفا تو حسین نو مار لے نا، آؤ سارا کچھ آؤ تے تو بے وقوفا 10 دن سوگ کیوں نہیں منانا؟
مار جو ایسا نہیں ماری کھڑے. ایمان نال دس دین است حسین، دین پناہ است حسین. حسین دین ہے، دین حسین ہے. جو دین کا دشمن ہے حسین کا، جو دین کا دوست ہے وہ حسین کا بھی دوست ہے. جہاں دین مصطفیٰ نال تعلق نہیں اس کا دین سے بھی رشتہ نہیں. جس کا دین سے نہیں حسین سے نہیں، جس کا حسین سے نہیں اس کا دین سے نہیں. اور دین تے حسین دا رشتہ تے ایڈا گوڑا سی، ایڈا قریبی دا رشتہ سی، مگر دین مصطفیٰ سرکار دا دشمن بن گئے. 10 دن اصا صرف رکھے، صرف 10. انہاں 10 دنوں کے اندر غم چل جاتا ہے. غم بھی کہڑا چڑھتا ہے، کدی الٹا کرتا ہے، کدی سیدھا کرتا ہے، کدی پٹھا کرتا ہے. 10 دن یزید غم کردا ایک قوم آخدی واہ یزید آسا تیرے نال ہے، تیرے استاداں دے نال بنے کھڑے ہیں. میں گل کرن لگا غور کرنا. یزید کلمہ تے پڑھدا سی، کلمہ پڑھدا سی. جڑا کلمے پڑھن والے نال لگ جاوے اوتے یزید پلیت بن جاوے، شزیدی بن جاوے. تے جڑا کافر نال لگ جاوے حالے پاک کھلوتا ہے، اے حالے حسینی کھڑا ہے. یہ گل کرن لگا ہن تینوں یزید تے عیب دسنا کہ عیب جرم کہڑے سن اس بے ایمان جنہاں جرماں دی وجہ نال یزید پلیت دے اوتے غصہ مولا حسین نو چڑھیا. قربان جاواں میرے کملی والے سرکار نے فرمایا ان الکتاب سلطان سیفترقا، قرآن تے بادشاہ بکھرے ہو جان گے، قرآن دا راہ ہو جاوے گا، بادشاہ دا رستہ. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ما نسنا ہو جدوں یہو جہ دن آ جانا سا کی کریے؟ حضور نے فرمایا تساں اونج کریا جے جویں عیسیٰ علیہ السلام دے امتیاں کیتا سی. عرض کی یا رسول اللہ عیسیٰ دے امتیاں کی کیتا سی؟ حضور نے فرمایا نشروا بالمناشیر وحملوا علی الخشب. انہاں نو جناب آریاں وچ رکھ کے بادشاہاں نے چیر دتا، انہاں اپنے دین دا دامن نہ چھڈیا، انہاں نو سولیاں تے لٹکا دتا، مگر انہاں اپنے دین دا دامن نہ چھڈیا. میرے محبوب نے فرمایا اللہ دی فرما برداری وچ موت آ جاوے اس زندگی نالوں چنگی ہے جڑی زندگی بے دینی والی ہوے، جڑی زندگی بے دینی والی ہوے نا. حضور نے فرمایا مر جایا جی، قربان ہو جایا جی، مگر خدا دے قرآن دا دامن نہ چھڈیا جی. گل ذرا سمجھنا. تے یزید کے تو چھڈیا نا الناس علی دین ملوکہم، لوگ بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں. یزید نے ایک جرم کیتا شراب نوشی دا. کدا شراب نوشی. تو شراب پیونا میرے کملی والے دی شریعت اسی طرح جی موتر پیونا، پیشاب نہیں جس طرح پیو. پیشاب تے شراب دونوں ایک ہو جائے. مولا حسین سرکار میں لطیفے کے طور پہ گل کرنا، جہے بیلی شراب کی چسکی لاؤں نا میں فقیر مشورہ دینا کسی پیشاب کی بھی لا لے تو ہوئی جی شاہد کا حضور کی شریعت کے اندر جی پیشاب سے جی شراب جی کبھی لگا تو ادھر لے لیتے جی بڑے بھی لے لیا کرو دونوں کھاتے. نالے گل ہے بھائی شراب کی بوتل کے اتنے پیسے لگتے ہیں تو یہ تہائی مفت کا کھاتا یہ نہ ہینگ لگے نہ میری گل نہیں سمجھا. ہوں شراب پیندا سی کون؟ حسین پاک ویکھیا شرابی تے آپ نہیں سنبھال سکتا، حضور دی امت نو کتوں سنبھالے گا؟ ہائے ہائے. یہ دس شرابی ڈرائیور ہوئے گڈی چلا سکتا ہے؟ بچ جاندی. شرابی ڈرائیور ہوئے گڈی چلان بھی جرمانہ بھی. اچھا 70 سواریاں بیٹھی ہوں گڈی بچ جاندی. شرابی ڈرائیور نہ 14 کروڑ بیٹھی ہو تو مڑ نہیں بچتی، مڑ توڑ اپڑ جاتی، مڑ توڑ اپڑ جاتی ہے. حسین پاک نے شرابی کو تسلیم ہو اور ہم کر لیں تو حسینی بنتے ہیں، پنگا بھی کوٹ لیے تے حسینی بننے ہیں. یزید دا دوجا ہے سی رنڈی نہ چاہتا سی، اپنیاں نہیں کنبا نہیں، ساریا بہنا ماما نو وچ بٹھا کے نہیں، کلیاں رنڈی نہ چاہتا سی. مولا حسین نے ویکھیا جڑا بے غیرت اپنی غیرت دا خیال نہیں رکھتا، ہاں جی وہ کمی والے سرکار دی امت دی عزت دا خیال کبھی نہیں رکھ سکتا. میرے مولا حسین دی بصیرت نے فیصلہ کیتا رنڈی بعد کبھی حکمران ہو سکتا نہیں، یہ میرے حسین دا فیصلہ ہے. قربان جاواں توجہ فرما. اور میں عرض پیا کرنا میرے مولا حسین سرکار سبق پڑھایا ہے رنڈی بعد بادشاہ ہو سکتا نہیں، یہ لوکاں دی عزت دا محافظ ہو سکتا نہیں. ذرا غور کرنا
یزید پلیت رنڈی نچاوے کندھیاں بیٹھ کے وہ حسین دا دشمن بن جاوے، حسین او دے دشمن بن جان۔ یارا ایک گستاخی کرن لگا تے ناراض نہ ہوئے کر دیا گستاخی ایمان نال دسو ہر گھر دے اندر ٹی وی ہے، ٹی وی دے رنڈی نچدی ود تو ود کے بلو پرنٹ نال نچدی ہاں چھوٹی موٹی بھی نہیں بڑی صاف ستھرے طریقے نال نچدی تے مڑ باجی بھی بیٹھی تے سارا ٹبر خیش قبیلہ۔ ہن میں پوچھنا وا یزید رنڈی نچاوے تے حسین بن جان دشمن تے حسین دا او بن جائے دشمن تے او بن جائے پلیت ایتھے گھر گھر دے اندر رنڈی نچے تے پھر اساں بنیے حسینی۔ یہ شریعت ساڈے پیو دیے دادے دیے اما دیے جنہیں موڑیا اس یزید کم کرے تے پلیت بن جاوے، تو میں کم کریے تے پاک بن جائیے۔ سمجھ لے حسینی وہی ہوگا جو حضرت داتا گنج بخش جیسا باغیرت اور باحیا ہو۔ اور بیلیا یہ گلا ایویں نکل دیا۔ سلطان فرماؤں نے جو دم غافل وہ یارا سو دم کافری سانو مرشد سبقی پڑھایا چت مولا ول لایا سنیا سکھونی گیا کھل اکھیا اسا چت مولا ول لایا کی جان ہوا ایسا عشقی کمایا مرن تھی اگے اسی مر گئے بہو اتے تا مطلب نو پایا فرماؤ میرا حسین پاک حسین دے پلے وچ آون والا بھی پاک ہوے گا۔ یزید پلیت دا حسین دشمن بنیا ہے، مولا حسین نہیں ویکھیا میری برادری دا ہے، اے بھی قریشی میں بھی قریشی، ہاں جی رشتہ دار بھی لگدا ہے، برادری بھی کوئی ہے، علاقہ بھی کوئی، جمپر بھی کو تھا ہوندی ہے۔ مولا حسین سرکار نہیں ویکھیا سارے رشتے توڑ دتے نے، ایک رشتہ دین مصطفیٰ دے نال ہی جوڑیا ہے۔ حسین سبق پڑھا دتا نے، قربان جاواں میرے کمال ہاں جی حسین پاک دی بصیرت کمال درجے دی، ماجد دیانتاری کمال درجے دی۔ حسین نے دس دیتا ہے میرے نال کسے دا رشتہ نہیں جڑ سکدا، جدا دین نال جڑ جاوے گا وہی حسین دے نال جڑ جاوے گا۔ ماں یار میں تے حسین والے پاسے حسین دے کھاتے میں اج جو میں کھاتا جدو کھولنا نا رجسٹر کھولنا تے مینو جو زمانے جہان دا پلیت دستا ہے نا وہ حسین والے پاسے کھڑا ہے۔ میں آخیا ظالمو حسین نو یہ سلا دتا نے پاک خاندان دا مقدس خون تے تو اقبال فرماؤں رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے۔ نمازو روزو قربانیوں حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ وہ آدھا چلیا
حسین دی رگاں خون غیرت مند سی، گرم خون سی حسین. کون سی؟ مسلمان ہے. تو فریدر کا لگا، فریدر کے لگے مسلمان تیرے سامنے جو کچھ دین مصطفیٰ سرکار نہ ہوندا رہے تو لت لت ہر کے چودھری بن کے بیٹھا رہتا. تیری رگ کبھی حرکت نہیں آتی، تینوں غیرت کا احساس ہی نہیں آتا. اور کس واسطے مولا حسین قربانی دیتی ہے؟ حسین تے دسیا میرا وہ خون ہے جڑا نبی پاک سرکار دے دین دے خلاف ماسا کم ہوندیا ویکھ. جب مولا حسین سرکار نو آخیا گیا نا حسین بچ جا موت دے منہ چون لگا ہے، فرمایا مار الحیات مار الموت الا حیاتن ومار الحیات ما الظالمین الا جرما. مولا حسین نے فرمایا بدبختو میں تے موت نو اپنے واسطے زندگی سمجھنا ہوں، موت نو زندگی سمجھنا ایک تے فرمایا دوسری گل اے تواڈے جیسے ظالماں وچ جیون نو میں خود ایک جرم سمجھنا وا. میں تے مجرم بننا تواڈے وچ رہ کے. ہائے ہائے اتنا غیرت مند خون تے اج کیسا غیرت مند خون ہے. ہائے 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 جیڑا ہر دشمن نو گھر دے اندر بلائی بیٹھا ہے. ٹی وی دے اوتے اوناں چہرے نو نیندر نہیں آوندی جنہ چر دشمن دا رخ نہ ویکھے، جس تے جنہ چر کھیڈ نہ کرے. جے دشمن نال کھیڈن والے تو کھیڈ کرنا ہے. حسین سونا تلوار چلاوندا ہے تو بلا پھڑنا ہے. حسین تلوار پھڑدا ہے. میں نے ایک بندہ آندا ہے کہ دعا کرو میں کہہ دی کہ کھیل پہ ہوندے نے مقابلہ بڑا سخت ہے، کشمیر آزاد کراؤنا ہے ذرا دعا کرے. کشمیر میں کہ واہ حسین پاک سونیا پر پاکستانیاں کو چار سبق جو پڑھ لیندے تے پتہ تے لگ جانا سی تساں بلا پڑھ لینا سی. کوئی شے نہیں سی ربا ہونی، کوئی قربانی نہیں سی ہونی. میرا بلے نال ہی تساں جناب جی جدید نو متا ہرا لینا سی. اے چہریا بلا بے غیرت کے ہاتھ میں آتا ہے، غیرت مند کے ہاتھ میں حسین کی طرح تلوار ہوتی ہے. ایمان نال دسو میں گل کرن لگا دشمن دے نال ماں بہن دی عزت دا لٹیرا ہوے او دے نال کھیڈ دے نے تے جڑا او دے نال کھیڈے اونوں کی آندے نے بڑا بے غیرت تے شرم نہیں آوندی کہ ماں بہن دی عزت دے لٹیرے نال کھڑا کھیڈدا ہے تے او تے عزت لٹدے نے تو بلال کھیڈنے تو بلا کھیڈنے تو پھر سمجھ لے لگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے. اور میرے مسلمانوں اس قوم نو عمران خان نہیں چاہیے، اس قوم نو محمود غزنوی چاہیے، اس قوم نو عمران خان سلطان راہی کنجرا دی لوڑ نہیں، اس قوم نو مولا حسین دے سچے غلام چاہیے نے. یاد رکھ جنہ تو نیچا لگ کے وکھاویں گا کتے دی موت مر جاویں گا. دشمن تینوں چھڈن نہیں لگا. ہن لوکی گلاں کردے نے آکھے وارو واری آن لگی ہے ہن پھیرا پاکستان تے بھی آنا ہے. میں کہیا پترو مولا سونا وکھاندا جے جنہاں دے سہارے لیندے سو میں انہاں دے ہتھوں ہی تانوں برباد کراواں گا. سہارا اس دربار دا لے جس دربار دا سہارا میرے مولا حسین نے لیا ہے. خدا دی قسم کر کے آنا نہیں بچ سکنا ہے گدڑ کی زندگی دا. پر ہن سیاڑے آندے نے گدڑاں وچ شیر آ رہی روح کیویں پوچھیے. ہن گدڑ جو ہوئے تربیت عام ہے پر جوہر قابل ہی نہیں. اقبال پہرے رو گئے وہ مٹی نہیں بیچاری وہ آدھے مٹی نہیں جی تو کچھ سانو توقع لگے کوئی اٹھ پہن گے. میں نے قسم خدا دی مردے نو اٹھاونا ہم سب ہے اس قوم نو جگاونا سنگ پہن جاندے نے دماغ پاٹن والے ہو جاندے نے قوم دی کھوتی روڈ پہ لے گئی. ایمان نال جتنے ملک فریدا نا جنہ مرضی پٹ لیا ہے. ہاں کوئی ٹاواں ٹاواں بندہ یہو جہا پھرتا ہے جنہوں مارا جا اشارہ کریے نہ تو اٹھ پہ وہی ہے جی اگ غیرت والی تھوڑی جی موجود ہے. دعا کرنا سانو غیرت والی اگ چ دے. مسلمان اپنی تاریخ نہیں پچھانی چلیا انہاں لوکاں دی آرزو سی دل دے اندر اللہ دی معرفت آوے اللہ دی محبت آوے دین دا درد آوے اللہ سونے دا خوف آوے. ساڈے دل دی آرزو ہے ایک گڈی آوے ایک کوٹھی آوے
ایک ٹی وی آوے، ایک فیکس آوے، ایک فوٹو والا فون لگا ہوئے، بس مولی جی سانو تو یہ چاہیے ہے۔ اقبال فرماتا ہے وہ دن وہ آرزو باقی نہیں ہے، نمازوں روزوں قربانیوں حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ کیوں؟ پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نتم تیرا نمم۔ جن نے سلوٹ مارنا سکھے ہوئے اس بے غیرت نو کی پتا اسلام کی ہے، اس ٹھنڈے نو کی پتا مولا حسین کی، یہ تو وہی ہے جہاں دل ایک ہوئے، جہاں زبان پہ ایک ہوئے، جہاں سر بھی ایک اگے جھکتا ہوئے، جڑا سلام بھی صرف ایک نو کردا ہو، یہو جا بندہ ہی جڑا گرم خون ہے، غیرت مند ہے، حسین پاک دا غلام بھی یہو ہی ہے، شیر خدا سونے دا غلام بھی یہو ہی ہے، تے میرے مصطفیٰ کریم سرکار دے دین دے اتوں لٹیچن والا بھی یہو ہی ہے۔ حسین پاک دی شہادت دے جلسے وچ آن والے اج اساں جو ایک رخ دے دیتا ہے اس 10 دن محرم دنوں یہ ہمارے اندر نیم تشیع داخل ہو چکا ہے۔ اہل سنت و جماعت مولا حسین کا غم بعد میں رکھتے ہیں، دین مصطفیٰ کا غم پہلے رکھتے ہیں۔ جڑے دوسرے ٹولے نے وہ ہر ویلے دین نو تے پیراں وچ روڑ دے نے، اتوں غم حسین دا کر دے اساں جیڑا ہوئے گا سچا سنی تے ڈرامے باز نہ ہوئے گا، وہ دین دا غم پہلو رکھے گا تے پھر دین دی وجہ نال مولا حسین دا غم رکھے گا، تے رکھے گا بھی گھڑی پل واسطے نہیں، انہوں 12 مہینے غم رہنا، اتر جاوے تے مڑ بٹن دبا کے بہ رہے۔ ہوں انڈیا کی فلم چلتی پی ہے غم حسین کریا سڑکے جا کیسا گا حسین پاک نہ کریا ستیا بھی فلم دیکھنے سے نہیں آتی ہے ورنہ نہیں آتی ہے، ویکتے سی خدا دے بندے ساڈیاں دھیاں بہناں کوئی پکنک منان مری گئی پھردیاں نے، میرے مولا حسین سرکار نے غیرت دا بڑا درس دیتا ہے، وہ جس ماں دی گود جو آیا ہے اس ماں نے مطالبہ نہیں کیتا آزادی دا کیتا ہے کیا؟ بی بی خاتون پاک نے مولا علی نو آخیا علی مینوں آزاد کر، ایمان نال دسیا جے کیتا مطالبہ؟ نبی پاک سرکار تو کیتا ہے، نبی پاک دیا گھر والیاں مطالبہ کیتا ہے۔ اج میں ایک مثال دین لگا، بگیاڑا کڈیا جلوس انہاں آخیا یہاں دا کھانا خراب ہوئے، کڈے ظالم لوگ نے بکریاں نو واریاں وچ تاری کھڑے نے، شامل کم بکریاں تے آزاد ہونیاں چاہیے، ایڈے ظالم اتوں جدوں باہر نکلدیاں نے ڈنڈا لے کے نال نال پھرتے رہتے ہیں، یہ ظلم ہو رہا ہے، بگیاڑا جلوس کر دو، یہ بکریوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، انہوں نے آزاد ہونا چاہیے، اندروں بھولیاں بکریاں سنن رہی، انہیں آخیا ہے گل تو سارے بارے نہیں پکڑتے، انہیں اندروں جلوس کٹ مارو، ہماری آزادی تم نے چھین لی ہے، اندروں بکریاں نے جلوس کٹ ماریا، باہروں بگیاڑا نے جلوس کٹیا، بگیاڑ آخر بکری آزاد ہوئے تو بکری بھی آخے میں آزاد ہوا، بگیاڑ سے ہوں منگتا سی پیا، اس کمینے نو پتا سی یہ جب آئے سرگے جا اس قوم کی سمجھداری دو، ساری قوم ادھر ساری قوم تو رکھے ادھر بگیاڑ جلوس کٹتے رہے، ادھر بکریاں جلوس کر دیا نے، اخبار پڑے ہوتے ہیں آزادی، مولویوں کا کھانا خراب ہو جائے، انہوں نے تو ہماری آزادی چھین لیا، ہوں بکی بگیاڑ آتا ہے، جہاز کی بکری ہو دفتر کی بکری ہو نیڑے جو بیٹھی ہوگی کہ کانٹا مروڑ دیا کو وقت نہیں نہ لگ رہا، گل نہیں سمجھے؟ اوے خدا دیا بندیا، جس قوم کا یہ حال ہو کہ مرد بھی کہیں آزاد ہو اور عورتیں بھی کہیں ہم آزاد ہو، تو ایسے مادر پدر آزاد کا حسین سے کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا۔ حسین کی والدہ تھا کہ 4 دیواری میں رہتی تھی، یہ ہوئی وجہ ہے جدو ہوں بکریاں کے مڑ گاٹے مروڑ دے نا تو سویرے اخبار چھپے ہوتے
ظلم ہو رہا ہے، عورتوں پر تو ظلم ہو رہا ہے. دیکھو نا، کوئی اٹھا کر لے جا رہا ہے، کوئی فلان کر رہا ہے، کوئی فلان کر رہا ہے. میں آپ سے چلتا سی مگر تو تھی جو گھر رہی ہے تو کوئی بگیار دے تے تک نہ پڑتا جی ہوں اپنے کھڑا تو اپنی کی جی تسا جو میرے نبی پاک سرکار دی ازواج مطہرات مانگو گھر کی 4 دیواری میں رہتی تو تمہارا بھی یہ حال نہ ہوتا. تو ہوں ان آزادی دے سبق پڑھنے والے ایمان نال دس حسینی نے کہ یزیدی نے؟ میں حجرے شاہ مقیم تقریر کیا کرا تو میں آخیا دسو اچھا کی بنے پایا یزیدی بنے پایا کہ نہیں؟ حضرت صاحب جج بیٹھا سیدھا سادہ سے مومن ہوتے ہیں جج جڑے نا یہ بڑے بڑے مومن بندے ہوتے تھے جنہوں نے آسان پینڈو. اگر کوئی مالک حلال حکومت میں سے ہماری بات کا توڑ پیش کر دے تو ہمیں بے شک پاسی دے توڑ پیش کریں. جو ہم کہہ چکے ہیں اس کا توڑ پیش کریں. ہم خور معاف کرتے ہیں اور الحمدللہ آپ کو پتا ہے نہ آج تک کوئی توڑ کر سکا اور نہ کوئی مالک حلال پیدا ہو سکتا.